that what the WHO is saying? Yes, that's correct, Greg. जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। अभी हमने ये गुफ्तगू सुनी, WHO के माहिरीन अब ये कह रहे हैं कि जो कोरोना का ऐसा शख्स जिसके अंदर अलामात जाहिर ना हो उसको एसिम्प्टोमेटिक कहा जाता है और वो कोरोना आगे ट्रांसमिट करने या फैलाने का बायस नहीं बन सकता। ये कितनी बड़ी बात है जो WHO ने कही है। और अब ये बहस दुनिया में शुरू हो रही है कि क्या अगर एसिम्प्टोमेटिक जिनकी तादाद 60 से 70% थी कोरोना के मरीजों से, और उसकी वजह से पूरी दुनिया को बंद कर देना, पूरे मुल्कों को बंद कर देना और माशी तौर के ऊपर उनको बिल्कुल पाबंद कर देना, ये कहाँ की दानिशमंदी थी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस हवाले से अभी तक क्या अवेयरनेस है, हमारे डॉक्टर हजरात इस हवाले से क्या एडवाइस दे रहे हैं और अब हमें क्या करना है। अगर जिनमें अलामात नहीं है क्या अपना रोजमर्रा काम काज उसी तरह अंजाम दे सकते हैं या उनको पूरे 15 दिन तक क्वारंटाइन रहना है, इस बारे में अभी तक कोई आगाही नहीं है। कोई प्राइमरी हेल्थ, कोई हमारे जो डॉक्टर हजरात हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो इतनी बड़ी पेशरफ्त हुई है, जो इतना बड़ा ऐलान WHO ने किया है, उसकी अहमियत क्या है। और ये सब इस हवाले से जब हम अपने तजर्बात की बात करते हैं, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आज से 3 महीने पहले का जो मंजरनामा था कि जो कोरोना का कहीं पे भी मुश्तबा मरीज होता था और बड़े पूरे करोफर के साथ पुलिस और 1122 की गाड़ियां इस तरीके से उनको गिरफ्तार करके ले जाती थी जैसे कि कोई मुलजिम है। तो पहले उस वक्त भी हम शोर मचाया करते थे कि भाई उस बीमारी से नफरत करो, उसके साथ नफरत ना करें। लेकिन अब ये सूरत हाल है और मैं अपनी भी मिसाल ये देता हूं कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं तो आपसे किसी महकमे ने को राब्ता नहीं किया, आप खुद से फैसला करके घर में आइसोलेट हो रहे हैं। और इस पूरी आइसोलेशन के अंदर मसला ये हो गया हुआ है कि अब है हमारी जो हेल्थ प्रोफेशनल्स है ना, उनकी तादाद ही इतनी कम हो चुकी है। 1,15-20,000 के करीब आपके पास डॉक्टर्स हैं और उसके साथ साथ आप खुद सोचें कि 93,000 आपके पास नर्सें हैं और ये सारे के सारे जो हैं ये अपना आप कैसे लुक आफ्टर कर सकते हैं किसी न किसी चीज़ को। अब सूरत हाल जो हो चुकी है, हॉस्पिटल के बेड्स, बाकी सारी चीज़ें, हम उस सतह पे जा ही नहीं सकते जिस सतह पे कि किस तौर पे जाना चाहिए था। इस वक्त जो कंफ्यूजन है ये WHO तो फैलाती ही है, जाहिर बात है कि WHO एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव से बात करेगी और वो निकालेगी। लेकिन तमाम लोगों ने जिन लोगों ने भी, तमाम मुल्कों ने जिन्होंने भी ये प्लानिंग्स बनाई हैं, उन्होंने अपने इलाके के हालात और वाकयात को देख के बनाई हैं। बिल्कुल। अभी मैं 1-2 दिन पहले सुन रहा था कि जी हम तो कंफ्यूज नहीं, हमें तो WHO ने कंफ्यूज किया है। लेकिन जहां माननी ना हो बात, वहां जफर मिर्जा साहब खड़े होकर कहते हैं हम तो WHO की बात मानने के पाबंद नहीं है। मसला सारा ये है कि बुनियादी तौर पर हमने किसी तौर पर भी अपनी जिसे एक्सपर्ट्स को रख के प्लानिंग बताई। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब हमारे साथ है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। सर डॉक्टर साहब अब तो गुजर गया वक्त जो बहुत ज्यादा था जब प्लानिंग होनी चाहिए थी। अब तो हमने इस जिसे कहते हैं ना उस दरिया में मगरमच्छों के अंदर हमने छलांग लगा दी हुई है। अब ये बताइएगा कि इसका हल क्या है। ये कोई इस वक्त तमाम डॉक्टर्स, कल मेरी जितने भी डॉक्टर से बात हुई है और सारे के सारे यही कहते हैं कि अभी भी लॉकडाउन जो है इस मसले को किसी न किसी हद तक कम कर सकता है, खत्म तो जाहिर बात है बहुत मुश्किल होता है। बहुत शुक्रिया। और यह साहब देखें, गुजारिश ये है कि किसी भी बीमारी के लिए, किसी भी वबा की खातर उसकी मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होती है। मुआशियात भी है, इक्तसादियात भी है, हमारे सोशल है वो भी इशू। लेकिन एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि हम जनवरी फरवरी से ये शोर मचा रहे हैं और जो हम बात बावर करवाना चाह रहे हैं हुकूमत को कि रिट ऑफ द गवर्नमेंट हैज टू बी ओवर देयर। गवर्नमेंट को एज अ गवर्नमेंट एक्ट करना पड़ेगा, जब तक वो नहीं करेगी चीजें ठीक नहीं होगी। अब आपकी इस बात के ऊपर कि 6 फरवरी को हमने लाहौर में सेमिनार कर दिया, 22 जनवरी को हमने रेड अलर्ट जारी किया एज PMA, हेंस वी आर वर्किंग वेरी क्लोजली विद द चाइनीज मेडिकल एसोसिएशन। तो हमें अंदाजा था दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। लेकिन बदकिस्मती से, और आप मतलब बारहा इनके ऊपर इतने प्रोग्राम कर चुके हैं कि इनके मतलब कान पे कोई जूं तक भी नहीं रोंगती कि भी ये कोई ना कोई चीजों को देख के और बराबर कर सकें। ठीक, आज के हालात के अंदर WHO ने, और देखें 15 मई वाली एक बड़ी मतलब हर तरफ ही बात फैली है कि हुकूमत पंजाब ने खुद अपनी एक इन्वेस्टिगेशंस करवाई और इन्वेस्टिगेशंस के अंदर करवा के जो करवाया उसमें से शामिल समरी बनाएगी और कैसे हुई आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं, ब्यूरोक्रेसी में हो इट हैपेंस। तो उसके अंदर आके जो 6,70,000 यहाँ पे कहा कि 800 अफराद होंगे 30 अप्रैल, तो उसको देखने की खातिर यकीनन हमें ये कर लेना चाहिए। मैं समझता हूं बड़ी बदकिस्मती है कि हुकूमत हमारी 2.5-3 महीने लेट एक्शंस करती है। अपनी ब्यूरोक्रेसी की बात नहीं मानी ना, अपनी ही देखो ना पंजाब की, देखे पूरे पाकिस्तान में
سب سے زیادہ کمپیٹنٹ جہاں اگر کوئی ہیلتھ منسٹری ہے تو وہ پنجاب کی ہے، کیونکہ فیڈرل میں تو ختم ہو چکا ہے، میں خود رہا ہوں اس کے اندر۔ آپ اندازہ کریں کہ ان کی جو رپورٹ ہے اتنی زیادہ ایلیبوریٹ تھی، باقاعدہ وہ کلسٹر سیمپلنگ کے حساب سے انہوں نے بلٹ اپ کیا ہوا تھا، اس کی وہ جسے کہتے ہیں اس کے ٹریجیکٹریز نکالی ہوئی تھی، وہ بڑی زبردست رپورٹ تھی۔ انہوں نے کہا تھا لاک ڈاؤن کر دیں، اب اس کو آپ نے ڈسٹ بن میں پھینک دیا اس رپورٹ کو۔ اچھا، اور یہ مقبول جان صاحب، میں آپ سے ایک بات شیئر کروں، ہم ویسے ہی مطلب ہمبل سی آرگنائزیشن ہے اور میں ذاتی طور پہ آپ مجھے جانتے ہیں کہ یہ ہم نے حکومت وقت کو 6 اپریل کو ہم نے انہیں کہا کہ 6 اپریل کو ہم نے کہا کہ 9 ٹاؤنز ہیں، 9 ٹاؤنز کے اندر خدارہ یہ آپ ایٹ رینڈم انویسٹیگیشنز کیجئے اور پھر سائنسی بنیادوں پہ آپ دیکھ لیں گے اگر ہمارے ساتھ کیسز ہیں تو ہمیں بند کرنا چاہیے، اگر ہمارے لوگ انفیکٹ ہو کے ٹھیک ہو گئے تو پھر کھلا رہنے دیجیے گا۔ لیٹ اٹ بی اے سائنٹیفک بیسڈ، یہ خواہشات کے اوپر مبنی نہیں ہو سکتی۔ لیکن آپ کے بارے میں تو یہ ہے کہ یہ کہا گیا کہ آپ لوگ مایوسی پھیلا رہے ہیں، ہاں ڈرا رہے ہیں قوم کو۔ آج پابندی لگ رہی ہے ان 9 ٹاؤنز پہ، آج پابندی لگ رہی ہے 81 علاقوں پہ، آج شام کو سنا ہے کہ پابندی لگ رہی ہے، انہوں نے تقریباً آج کر رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں ہم مایوسی پھیلانے کی بات نہیں کرتے، ہم جو حقیقت کی بات ہے اس کی بات کرتے ہیں۔ اگر میں، خدا شاہد ہے کہ مطلب I have been victim of the COVID-19، لیکن اگر میں نے اپنی بات نہیں کی کہ لوگوں کے اندر یہ تاثر نہ، اگر ہم مایوسی کی بات کرتے تو ہم ایڈوائزری تو نہ کرتے، ہم ان کو بلا کے تو نہ کرتے۔ 6 فروری کو محترمہ یاسمین راشد ہماری چیف گیسٹ، چائنیز قونصلیٹ کو ہم نے زحمت دی، ہی آنرڈ اس کے وہاں پہ آئے اور آ کے دیکھیں چیزوں کے ساتھ کیسا کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ مایوسی والی بات تو نہیں ہے، اٹ از اباؤٹ دا ریئلائزیشن آف دا فیکٹ۔ عید سے پہلے ابھی یہ مجھے بتائیے گا ڈاکٹر صاحب، سب سے امپورٹنٹ ہے ابھی یہ 9 علاقوں پہ پابندی لگا رہے ہیں لاہور شہر کے، اچھا صرف یہ ہے کہ ہاؤ دے ول کنٹرول دا موومنٹ، سب سے بڑی بات تو یہ ہے، اور جس طرح کے یہ علاقے ہیں آپ دیکھیں پورے لاہور پہ پابندی لگانا زیادہ آسان ہوتا ہے کسی بھی شہر میں، ہم نے کرفیو لگایا ہمیں پتا ہے، لیکن یہ جو علاقوں کے اندر ہوتا ہے نا، جب کلسٹر کو پابندی لگانا ہے تو موومنٹ آپ کو ڈبل فورس لگانی پڑے گی۔ اب یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا حکمت عملی ہے جو ایڈمنسٹریشن کی جو ان کو سکھائی جا رہی ہے۔ ہاں جی دیکھیں سر، آپ جو فرما رہے ہیں بالکل درست ہوگا، ایڈمنسٹریٹیولی ایسی چیز ہوگی، لیکن میری ناقص رائے کے اندر کہ اس وقت جو لاہور شہر کے اندر سچویشن کریٹ ہو چکی ہے، اس کے اندر کمپلیٹ لاک ڈاؤن از دی اونلی آنسر، اینڈ وی ہیو ٹو لسن دی WHO کہ WHO جو کہہ رہا ہے، WHO کا ہم سے کیا لینے دینا ہے، انہوں نے کوئی دوائیاں بیچنی ہیں، مختلف قسم کی ہم چیزیں نکال دیتے ہیں، دے آر آن اے سپورٹیو سائڈ، اور ہمیں اپنے جو یہاں پہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو دیکھنا ہے، اپنے ہاسپٹلز کو دیکھنا ہے، لوگوں کو مزاج کو دیکھنا ہے، حکومت کو جو ہے ایک ریٹ آف دی اسٹیٹ اس کو یہاں پہ لاگو کرنا ہوگا، اور جب تک نہیں آپ کا تعلق ظاہر بات ہے میڈیسن پروفیشن سے ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ان لوگوں کا بھی علم ہے کہ جو سپلائی کرتے ہیں میڈیسنز بھی یہ وہ، کل میں گیا تھا تو آپ اندازہ کریں ایک آکسی میٹر خریدنے کے لیے کہ چلو گھر میں ہونا چاہیے، آپ اندازہ کریں 1200 والا جو 8500 کا مل رہا تھا، اور بڑے سے بڑے، میں نام لینا چاہتا ہوں، بڑے سے بڑے پروفیسر جو تھے وہ فون کر رہے تھے کہ ہمارے لیے ایک آکسی میٹر پیدا کر دیں۔ یہ کیفیت کیسے پیدا ہو گئی؟ دیکھیں سر، میں پہلے بھی پھر مطلب عثمان صاحب کہیں گے کہ میں مطلب کوئی ایسی بات کر رہا ہوں یا تنقید کر رہا ہوں، میں نے نہیں کہا، ہم تو ریٹ آف دا گورنمنٹ امپورٹنٹ ہے، ریٹ آف دی گورنمنٹ از امپورٹنٹ، اور انہی کے اندر ہی آ کے حکومت دیکھی جاتی ہے۔ اچھے کے ساتھ ایک حکومت تو ایک خبر نامہ جاری کرتی ہے، اور یہ صاحب کہ جو کہ ہم جی اتنے مریض آ گئے، اتنے نہیں کیا تو تم نے یہ کیا، مطلب وہ ایک پنجابی کے اندر کہتے ہیں نا کہ مطلب چوکی دارہ جو کرتا ہے بندہ کے بھی جاگتے رہنا، ساڑھے دن رہنا۔ جس ملک کا وزیر اعظم جو ہے نا وہ اینکر پرسن کا کام کرے کہ روز یہ بتا دے کہ جی اتنی مہنگی دوائیاں بک رہی ہیں، اتنا یہ بک رہا ہے، اتنے لوگ بڑھ جائیں گے، یہ اینکر پرسن بتایا کرتے ہیں، یہ خبریں پڑھنے والے بتایا کرتے ہیں۔ وزیر اعظم تو کہتا ہے کہ یہ تھی ہم نے کنٹرول کر لی، یہ تھی ہم نے کنٹرول کر لی، یہ تھی ہم نے یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو شخص جو، اور یہ اس بات کی باقاعدہ ڈسکریجمنٹ ہونی چاہیے کہ ہماری پبلک ایسی ہے۔ اب مسئلہ ظاہر ہے کہ آپ نے آرام سے پبلک کو گالی دینا ہے، کتنے لوگ ہیں کہ جن کی دکانیں ہیں پاکستان کے اندر؟ 1% بھی نہیں ہے۔ آپ 22 کروڑ لوگوں کو گالی دیتے ہیں کھڑے ہو کے بیٹھ کے، اور وہ بھی مین اپنی اس پہ سطح پہ بیٹھ کے، آپ پوری قوم کو گالی دے کے چلے جاتے ہو، ان 1% کو کنٹرول نہیں کر سکتے تم لوگ۔ میں ساتھ سے یہ بڑا کلیئر ایک کرنا چاہوں عثمان، ایک صرف میں اجازت اگر مجھے دے دیں کہ میں بڑا کلیئر یہ کہہ دوں کہ یہ بڑا رواج پھیل گیا کہ عوام نہیں کرتے، عوام بڑے جاہل ہیں، عوام، میں اس کو بالکل کنڈیم کرتا ہوں۔ یہ حکومت کی نااہلی ہے، گورنمنٹ ہیز ٹو امپلیمنٹ دا رول آف لا بائی دا لا۔
جب حکومت نہیں کرے گی ذرا جسٹ مطلب میں نہیں تذکرے میں جانا چاہتا کہ ایران سے کیسے ہمارے زائرین آئے اور کیسے انہوں نے وہ مس مینجمنٹ کی. میں جانتا ہوں, میں اس علاقے میں رہا ہوں, میں جانتا ہوں, میں ضلع کا. اچھا وہاں ہوا, پھر یوم علی کے جلوس سے آپ نے حرکت کی, کون کو الاؤ کیا, پھر آپ نے اپنا یہ جو ابھی ریسنٹلی فلائٹس آئی ہیں ان پہ, اب یہ کس نے یہ حرکتیں کی ہیں؟ کمال کی بات ہے. آپ پورے ملک کے اندر عوام نہیں کرتے, تم خود نہیں کرتے ہو, تمہارے خود پاؤں نہیں ہیں ایڈمنسٹریشن کے اوپر. ایسا ہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اس سے قطعی طور پہ بری ذمہ نہیں ہو سکتی. ڈاکٹر صاحب سے سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ابھی ہم نے WHO کا جو انٹرویو چلایا, جو انہوں نے اے سمپٹومیٹک پیشنٹس کے بارے میں کہا کہ دے آر ناٹ انفیکشس, وہ آگے انفیکشن پھیلانے کا باعث نہیں بنتے, تو ابھی تک پاکستان کے حوالے سے SOPs اس حوالے سے پنجاب میں مجھے نظر نہیں آتے. سندھ نے ایک سرکولر جاری کیا تھا کہ اگر علامات نہیں ہے تو 12 دن بعد 10 دن بعد آپ اپنا کوارنٹائن ختم کر دیں. تو یہ جو آگاہی ہے کہ اگر یہ جو نئی ڈیولپمنٹ آئی ہے کہ اے سمپٹومیٹک, کہا یہ جاتا ہے کہ جی 70% اور 60 to 70% تعداد ہے سمپٹومیٹک کی, تو جب ہم اپنے پاس ہمارا ڈیٹا موجود ہے تو پھر ہم اتنا زیادہ بھی لاک ڈاؤن, اتنی زیادہ پھر وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانے کی بجائے ہم ان کو کیوں نہیں ریلیف دیتے اور کلیئر قسم کے SOP سامنے کیوں نہیں آ رہے؟ آپ کا کیا خیال ہے, آپ ان کی اس بات کو صحیح سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں ہمارے لیے جو مسئلہ ہے حکومت کے اعتبار سے اور ہماری ایز ایسوسی ایشن کے لیے, ہمارے لیے خطرناک ہی وہ لوگ ہیں جو اے سمپٹومیٹک ہے, اور آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ 80 to 85% پیپل آ رہے سمپٹومیٹک, اسے پتہ ہی نہیں ہے, اسے نہیں پتا کہ مجھے کوئی کووڈ نہ ہے. یہ خطرناک ہے بیکاز WHO کہہ رہی وہ ہے جا کے آگے they are not dangerous to themselves. They are not dangerous to themselves. ان کو ضرورت نہیں پڑے گی, لیکن اس کے ساتھ they are the carrier. ایک کیریئر ہے, آدمی کہیں ہاتھ لگاتا ہے اس کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز بھی آ رہی ہے کہ جو So that's why we say testing and testing. ایک یہ جو ہے کہ نیگیٹو ٹیسٹنگ, مطلب آپ مزار بات ہے, آپ کا سویب تو PCR ٹیسٹنگ جو ہے, آپ کا ناک میں سویب لے لیا ہے یا گلے میں سے اگر آپ نے لے لیا ہے, تو کیا اس انف کہ آپ کو کہہ دیا جائے کہ آپ کرونا نیگیٹو ہیں؟ آپ کو تو کہیں بھی وہ ابھی جو ڈاکٹر صاحب انتقال کیا میننجائٹس کی وجہ سے, تو کہیں اور بیٹھا ہوا تھا کرونا کا. میں اس کے لیے عرض کرتا ہوں, دیکھیں کہ یہ جو مطلب PCR ٹیسٹ بھی ہے, اٹ از ناٹ 100% ٹیسٹ, اٹ از 70% اس کی ایکوریسی ہے, 30% اس کے ساتھ ہے. سو وٹ وی ہیو ٹو ڈو از وی ہیو ٹو کنسیڈر کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی قسم کے سمٹمز, اور سمٹمز آر ویری سمپل, بخار ہوتا ہے, آپ کو چھینک وینک آتی ہے, یا جو بھی ہم روایتی سمجھتے ہیں, اگر سمٹمز ہیں کنسیڈر اٹ ایز پازیٹیو. آپ 12-14 دن آئسولیشن کے ساتھ رہیں, اپنی فیملی کو آئسولیشن میں رہیں, لوگوں سے رابطہ نہ رکھیں, سوشل ڈسٹینسنگ کریں, اور وہی جو کیئر کی خاطر آپ مطلب بہت بہت شکریہ. اس کا مطلب یہی ہوا کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب یہی کہا کہ لاک ڈاؤن ہی بنیادی طور پہ علاج ہے, اور سچی بات یہ ہے کہ ابھی بھی وقت ہے, بجائے اس سے کہ لوگوں کو یہ خوشخبریاں سنائیں کہ 12 لاکھ ہو جائیں گے جولائی کے اندر اور اتنے لوگ ہو جائیں گے. یہ میرے سامنے رپورٹ پڑھی ہے, میں شیئر نہیں کرنا چاہتا, امپیریل کالج آف لندن کی جو رپورٹ ہے, اس کو پڑھ لیں تو خوف سے ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں, کہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر روزانہ کے قریب کم سے کم 80,000 لوگ جو ہیں یہ مڈ اگست میں مرنا شروع ہو جائیں گے. آپ حیران ہوں گے. یہ وہ کیفیت مت سنائیں, کام کریں, خدا کے لیے کام کریں. اور جی ہاں, تو بہرحال ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کریں گے بجٹ کے اوپر.